کچھ رشتہ دار مخلص ہوتے ہیں اور کچھ غیر مخلص ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ ہماری خوشیوں کو کالا ناگ بن کر ڈھنس جاتے ہیں، اور اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے رشتہ داروں کی کچھ نشانیاں بتاؤں گی جس سے کھوٹے اور کھرے میں واضح فرق سامنے نظر آ جائے گا۔ تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ مستقبل میں ایسے رشتہ داروں کے ڈھسنے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب کی پیاری پیاری فیملی خوش و خرم ہوگی، اللہ کے حکم سے جہاں ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ ریس لگائی ہوتی ہے، وہ اس بات پر فوکس کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا گھر زیادہ اچھا ہے یا ان کا اچھا ہے، آپ کے بیٹے کی جاب اچھی ہے یا ان کے بیٹے کی جاب اچھی ہے، یا اس کے علاوہ ان کا بیٹا اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے یا آپ کا۔ تو ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، نہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کو نہ تو خوش رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی خوش دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کے گھٹیا ترین رشتہ داروں کی 7 اقسام آج آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلی قسم ہے رشتہ داروں کی کہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کی تقریبات کو شاندار نہیں بننے دیتے۔ کئی دفعہ آپ کی شادی بیاہ کے موقع پر آ کے بیچ میں خلل ڈال دیتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں جو ہوتا ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں، آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے لے لیتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو رشتہ دار بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شادی پہ یہ پروگرام نہ کیا تو کیا فائدہ، اگر آپ کی شادی میں فلاں چیز نہ ہوئی یا کھانے میں فلاں ڈش نہ ہوئی تو شادی کرنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ آپ کو خواہ مخواہ ذہنی ڈپریشن دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کمپلیکشن کا شکار کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھو فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں یہ کیا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا عزت رہ جائے گی، فلاں نے یہ کیا اس کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ آپ کو بتا کے تو خواہ مخواہ ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے بالکل دور رہا کریں، یہ آپ کی زندگی کے مسائل بڑھاتے ہیں، ان کو کم نہیں کرتے۔ اور اس قسم کے رشتہ دار کبھی بھی آپ کے ویل وشر نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے تو آپ کے پاس جو ہے اسی میں آپ کو مینیج کرنے کی صلاح دیتے، نہ کہ آپ کو دوسروں کی باتیں بتا کے دوبارہ سے ذہنی دباؤ کا شکار کرتے۔ تو دوسری قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کی خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مطلب پرست۔ اچانک کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ہفتوں کئی مہینوں جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوتا، اچانک وہ آپ کا حال احوال پوچھنے آ جاتے ہیں، اچانک ان کا آپ کے گھر میں آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ رابطے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ مستقبل میں ان کو آپ کے ساتھ کوئی کام پڑنے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں جب وہ آپ کو وہ کام کرنے کے لیے کہیں تو پھر آپ ان کو بالکل بھی انکار نہ کر سکیں۔ اس وجہ سے وہ خواہ مخواہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ دار جو اچانک آپ کے ساتھ تعلقات بڑھائیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ مطلب پرست ہیں، اپنا مطلب نکلنے پہ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے، کئی دفعہ آپ کے بیٹے کی جاب اچھی لگ جاتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو رشتہ دار آپ کے بچوں کے رشتے کے لیے، وہ رشتہ دار جو آپ کو پہلے سلام نہیں کرتے تھے، جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو صرف پیسے کے لیے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے پیار کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مطلبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتہ دار وہی ویل وشر ہوگا جو کہ برے وقتوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوگا، جس نے آپ کو اچھی صلاح دی ہوگی۔ تو اگلی قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہر طرح کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ دار بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، تو وہ بار بار آپ سے آپ کے گھر کے حال احوال پوچھتے ہیں، طرح طرح سے آپ کی باتوں سے نکلواتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ کے بہو کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی بیٹی بھی آ کے کسی دوسرے گھر گئی ہے تو اس کی ساس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ تو یہ رشتہ دار آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ وقت آنے پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو لیک کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے گھر میں تھی، یہاں پر محلے میں یا دوسرے لوگوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ تو یہ بات آپ کے انہی رشتہ داروں نے لیک کی ہوتی ہے جو کہ آپ کے گھر کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، بلا وجہ آپ کے ساتھ ہمدردیاں جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے دور رہیں، اپنے گھر کے راز کسی کو بھی نہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل دیواروں کے ساتھ بھی کان ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اس طرح آپ کی ساری باتیں لیک ہو جاتی ہیں، جس سے معاشرے میں آپ کا عزت و وقار کم ہو جاتا ہے۔
اگلی قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھٹیا ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بھڑکانے کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو کچھ اس طریقے سے دے دیتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جب کسی کی بہو بھی آ کے آتی ہے تو جب وہ ان کے رشتہ داروں کے جاتی ہے تو وہ لازمی اس سے اپنے گھر کی باتوں کی ٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری ساس کیسی ہے، تم سے کتنا کام کرواتی ہے، کتنا نہیں کرواتی۔ تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ گھٹیا ترین ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کا گھر بسانا نہیں ہوتا بلکہ اس سے باتیں سننی ہوتی ہیں، آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، اور آپ سے سننی ہوتی ہیں تو اس تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے پرہیز کریں۔ اگر وہ بلا وجہ آپ سے آپ کے گھر کی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں تو کبھی بھی ان کو اس طرح کی ڈیٹیل بالکل نہ دیں، اور اگر اس طریقے سے آپ سے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو آپ پہچان جائیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کا گھر تباہ کرنے والے ہیں۔ کئی دفعہ ساس اور بہو میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی پھپھو آتی ہے یا شوہر کی چچی آتی ہے تو وہ ساس کے ساتھ ہمدردی جتانا شروع کر دیتی ہیں۔ ساس ان کو بتاتی ہے میری بہو نے یہ کیا ہے نا، تو پھر جب وہ بہو کے پاس اکیلی جاتی ہیں تو ساس کے بارے میں بولتی ہیں تم پہ ظلم ہو رہا ہے، جب ساس کے پاس جاتی ہیں تو بہو کا بتاتی ہیں کہ تمہاری بہو ایسی ہے ویسی ہے۔ اس طریقے سے وہ گھر میں نا اتفاقی پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے بالکل پرہیز کریں اگر آپ اپنی زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو۔ اگلی قسم کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں جی بغیر بتائے جو آپ کے گھر آ جاتے ہیں رشتہ دار، وہ بھی آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت امیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سیٹلڈ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مڈل کلاس فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ کمرے نہیں ہوتے کہ وہ اچھے طریقے سے مہمانوں کے لیے کمرہ سجا کے رکھیں، یا اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے کہ مہمانوں کے کھانے پینے کا مکمل انتظام ان کے گھر میں موجود ہو۔ تو آپ کئی دفعہ اگر ان کو بتائے بغیر ان کے سر پہ جا کے ٹپکتے ہیں تو یہ بھی بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کا جو پردہ بنا ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بتا کے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اچھے سے کریں گے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام اچھے سے کر سکیں گے۔ اگر آپ ان کو بتائے بغیر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے تو وہ بیچارے بھی مشکل میں پڑیں گے۔ دوسرا جو ان کا پردہ آپ کے درمیان حائل ہے نا، آپ کے اور ان کے درمیان حائل ہے، وہ پردہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو ان کو بتا کے جائیں۔ جو بھی رشتہ دار دور سے آئیں اور آپ کو بتائے بغیر آپ کے گھر میں آ جائیں تو یقین جانیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی کس حال میں موجود ہیں۔ اگلی قسم کے وہ رشتہ دار ہیں جو کہ اپنا راز تو آپ کو نہیں بتاتے لیکن آپ سے گھر کی ساری باتیں اگلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت آپ کی جاسوسیوں میں لگے رہتے ہیں، ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کی خبر مل جائے۔ تو اس طرح کے رشتہ دار بھی آپ کے ویل وشر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ آپ دیورانی اور جٹھانی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بہو کی ٹو لینے کے لیے کسی تیسری محلے والی کا سہارا لے رہی ہوتی ہیں، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو جس طرح اگر آپ کے رشتہ دار آپ کی ٹو لینے میں لگ جائیں، جاسوسی میں لگ جائیں، وہ رشتہ دار بھی آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے۔ اس طرح کے رشتہ داروں سے بچیں۔ اس کے علاوہ اگلی قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی آپ کے اور آپ کے بچوں کی خوشیوں سے جلنے والے، آپ کے بچوں کی ترقی سے جلنے والے۔ اگر آپ کے بچوں کی ترقی پہ وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں کرتے تو یقین جانیں وہ آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں اور آپ کی تباہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے رشتہ داروں سے کبھی بھی اپنے فیوچر کی پلاننگ بالکل نہ شیئر کریں، اپنے بچوں کے فیوچر کی پلاننگ بالکل شیئر نہ کریں۔ اگلی قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا اور اپنا موازنہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم کا، اس کے علاوہ لائف سٹائل کا موازنہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ اگر ان کا زیادہ بہتر ہو لائف سٹائل اور تعلیم آپ کے بچوں سے تو پھر وہ دوسرے رشتہ داروں میں جا کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے بھی بچیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں بلا وجہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں اس میں سے کون سی قسم پائی جاتی ہے، نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔